دور کے بعد پھر ایک دور آیا، وہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ کا دور۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھی کچھ اس طریقے کے لوگ آئے اور انہوں نے وجود خداوندی کا انکار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے دربار میں بحث چلی، علامہ ہلی تک یہ مسئلہ پہنچا۔ علامہ ہلی نے کہا کہ کل ہم جو ہے وہ 10 بجے فرض کر لیجیے، انہوں نے ایک ٹائم دیا کہ 10 بجے یا 11 بجے ہم آئیں گے اور اس پہ بحث کریں گے، اور علامہ ہلی جان بوجھ کر کے انہوں نے ڈیلے کیا، یعنی اس کو دیری کیا جانے میں، جو وقت معین تھا اس وقت معینہ سے یہ تجاوز کر گئے۔ 1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد یہ پہنچے، دربار میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ شیعہ عالم دین جو ہے فرار کر گیا اور اس نے جو ہے دلیل اس کے پاس نہیں تھی، ساری چیزیں ہو گئی۔ خیر بھائی پہنچے صاحب، دربار سجا ہوا تھا، پریشان لوگ تھے کہ آخر کہاں رہ گئے، یہ پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے 10 بجے کا وعدہ کیا تھا اور آپ اتنی دیر میں آئے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے علامہ ہلی کہ بادشاہ سلامت، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا گھر جہاں پر ہے درمیان میں دریا ہے، میں دریا کے اس پار رہتا ہوں اور آپ کا دربار دریا کے اس پار ہے۔ جب میں اپنے گھر سے صحیح ٹائم پر نکلا، لیکن جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو نہ وہاں کوئی کشتی تھی، نہ وہاں کوئی شپ تھی، نہ وہاں کوئی بیڑا تھا۔ میں پریشان حال تھا کہ آخر اس پار سے اس پار میں آؤں کیسے؟ میں اسی پشو پیش میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک جو ہے وہ آسمان سے 2 تختے گرے اور وہ دونوں تختے آپس میں جڑ گئے، اور پھر چند کیلیں گری، سبحان اللہ، اور کیلیں جڑ گئیں، کشتی تیار ہو گئی، میں اس کشتی پر سوار ہو گیا اور اس پار سے اس پار آ گیا۔ جیسے ہی علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے جملہ استعمال کیا، فوراً وہ ناصری و دہریہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی بنائے کے کشتی تیار ہو جائے، بغیر کسی کے ذریعے وہ تختہ بڑھائی کی ضرورت پڑے گی، بڑھائی کی ضرورت ہے اور بنانے والے کی ضرورت ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فوراً علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے کہا یہی تو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے۔